اور یہ وطن کی محبت انسان کی طبیعت کے اندر ڈالی گئی، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے تڑپ رہے مکہ چھوڑ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جب مکہ چھوڑنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ مکہ کی محبت کو چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پر، اور وطن کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فجئت الی رسول اللہ فاخبرت، میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور میں نے آگے حضور کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے، میں حال چال پوچھنے گئی تھی اپنے والد کا، اور میرے والد اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ جس طرح تو نے مکہ ہمیں محبوب کیا تھا، مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، ویسے ہی تو مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ یعنی محبت مانگ کے لی جا سکتی ہے، یہ چیز یہاں سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ وہ خیالاتی دنیا میں محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، پہلی محبت بس۔ اللہ کے بندو آپ کوشش تو کرو، آپ اللہ سے دعا تو کرو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی بیوی کو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کر دے، دعا تو کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی محبت مانگتے رہے ہیں۔ یہ دل اگرچہ اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، جہاں لگنا چاہیں لگ جائیں، لیکن ہیں تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان، نہ پھیرنا تو اللہ نہیں ہے، زور نہیں ہے اس پر، یہ بات پکی ہے، لیکن ہے تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جہاں چاہے ان کو پھیر دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کو اللہ سے پھروانے کے لیے دعائیں کی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو ثابت قدمی دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی دے۔ اور صرف دین کے مسئلے میں نہیں، اور چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے محبت کے بارے میں بھی دعا کی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، وحب من یحبک، اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے بندے تو مجھے محبوب کر دے، میرے دل میں ان کی بھی محبت ڈال دے، وحب عمل یقربنا الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت بھی ڈال دے جو مجھے تیری قریب محبت کے قریب کرے۔ یعنی محبت مانگی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے یہاں مکہ کی محبت مانگی ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی نے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ اللہ ہمارے درمیان محبت ڈال دے، یعنی دوستوں کے درمیان، بیوی کے درمیان، جس نیت سے بھی آپ کریں، اولاد کے درمیان۔ تو اللہ کے بندو محبت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ کسی پرانی چیز میں کھوئے رہنا، بچپن کی کوئی ایسی محبت جو لا حاصل ہو، اور وہ سوائے آپ کی زندگی کو بے مزہ کرنے کے اور کچھ نہ ہو، اگر وہ حاصل ہو جاتی تو شاید آپ کی بیوی کے جوتوں کے برابر بھی نہ ہوتی خاصیت کے اعتبار سے، چونکہ حاصل نہیں ہوئی، اور انسان کی طبیعت ہے، لا حاصل چیز کی اہمیت زیادہ رہتی انسان کے اندر۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، یہ فرق ہے دنیا اور جنت میں۔ دنیا میں انسان کا طریقہ کار یہ ہے، جو چیز حاصل ہو جاتی اس کی قدر ختم ہو جاتی۔ جنت میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو اس کی طلب رہے گی، وہ نعمتیں جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں ان کی قدر ختم نہیں ہوگی، جب بھی ملے گی ایسے لگے گا جیسے پہلی بار مل رہی۔ یہ فرق ہے دنیا اور جنت میں۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ ایسے ہو رہا ہے کہ دو رشتے آپ کی نظر میں ہوں، ان میں سے جو آپ کو بیسٹ لگا وہ آپ نے کر لیا، شادی کے بعد احساس ہونا شروع ہوا نہیں اس سے بہتر تھا میں وہ کر لیتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل پھر رہا ہے کسی اور طرح۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے
اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اس کی محبت کی جو آپ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ کی محبت کی دعا کی نا، تب مکہ مدینہ سے افضل تھا۔ بعض لوگ تو آج بھی کہتے ہیں مکہ مدینہ سے افضل ہے، لیکن واللہ اعلم، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بڑی ایک زبردست کتاب لکھی ہے فضل المدینہ، اور اس کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ نمازیں مکہ میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مدینہ کی بنسبت، حج اور عمرے کی وہاں کی خاصیت ہے، لیکن اگر اجتماعی فضائل کو دیکھا جائے تو مدینہ کے فضائل مکہ سے زیادہ ہے۔ بعض اہل حدیث بات ضد ہے اس بات پہ کہ مکہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے بندو، مدینہ کے بڑے ایسے فضائل ہیں جو اللہ کے نبی نے مکہ سے 2 گنا مانگے ہیں۔ مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ مانگی ہے اور ساری چیزیں، اور اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ سے زیادہ محبت کرنا شروع ہو گئے تھے بعد میں۔ یہ بھی دلائل موجود، اس لیے سمجھ آ گیا صاحب، اللہ کے نبی کا جسم مبارک، کچھ فضائل مکہ کے اکلوتے ہیں، کچھ مدینہ کے اکلوتے ہیں، لیکن اجتماعی فضائل اگر دیکھیں تو مدینہ کے فضائل زیادہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے لیے برکت بھی مکہ سے ڈبل کی، کئی دعائیں جو اللہ کے نبی نے مکہ سے زیادہ مدینہ کے لیے کی کہ اللہ یہ چیز مکہ سے زیادہ کر دے مدینہ، اور اللہ نے کی۔ اللہم بارک فی ساعیہا وفی مدیہا، اور ضعفی مکہ کے الفاظ بھی اللہ کے نبی نے بولا۔ تو بات یہ میں بتا رہا ہوں، جو چیز آپ کو حاصل ہو گئی ہے اگر وہ مفضول بھی ہے اور جو لا حاصل ہے وہ افضل بھی ہے، تو پھر بھی آپ مفضول کی محبت کی دعا کریں، اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اور بڑے ہی گھر وہ بے لذتی کا شکار ہیں ان معاملات کی وجہ سے۔ لڑکی اس خام خیالی میں گم ہے کہ وہ جو رشتہ آیا تھا اگر وہ ہو جاتا تو وہ شاید اس سے بہتر ہوتا، وہ نہیں ہوا اس لیے آپ کو لگ رہا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا، وہ اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنا تنگ کر رہا ہے اپنی بیوی کو۔ بعض خامدوں کے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے بیسیکلی محبت ختم کرنے کے لیے۔ تو جو چیز آپ کی حاصل ہوتی ہے اس کے لیے دعا کیا کریں، جیسے اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، کا حبنا مکہ، جیسا کہ مکہ کی محبت ڈالی ہے، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ محبت ڈال